یہ مسجد خندق ہے. یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب کے نام سے منسوب ہے. دیکھیں یہ سامنے مسجد فتح ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا. یہ مسجد حضرت علی کے نام سے منسوب ہے. السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں شکیل عبداللہ. آج میں اس ٹائم موجود ہوں جہاں پہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب لڑی گئی تھی. تو یہ مسجد ہے جو کہ مسجد خندق نام سے مشہور ہے، اور یہاں پہ 7 مساجد ہیں جو کہ صحابہ کے نام سے منسوب ہیں. تو آج آپ کو پوری یہ ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی مسجد کس صحابہ کے نام سے منسوب. جی، مدینہ میں زیارات کے لیے یہ بس چلائی گئی ہے. اب اس بس کی مدد سے 12 مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ٹکٹ ہے وہ 80 ریال کی ہے. اور سامنے اس جگہ پہ جو ہے نا خندق بنائی گئی تھی جہاں پہ سامنے روڈ ہے. دیکھیں یہ ڈیٹیل اس کی دی گئی ہے ادھر مسجد الفتح، اور یہ سامنے ہے مسجد الفتح. آپ میری ویڈیو کو پاس کر کے اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی تو خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان بیچ میں آ گئی تھی جو کہ نہیں ٹوٹ رہی تھی. تو صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس چٹان کو توڑنے میں ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں اس پہ لگائی تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. پہلی ضرب جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ لگائی تو اس سے چنگاری نکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے شام فتح ہو گیا. اور اس کے بعد دوسری ضرب آپ نے لگائی، پھر سے چنگاری نکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایران یعنی فارس فتح ہو گیا. اور تیسری ضرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں. یمن یعنی ہم نے یمن کو فتح کر لی. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے اس چیز میں. باقی آپ اس چیز کی جو ہے نا ہسٹری یا اس چیز کی تاریخ کو دیکھنے کے لیے کسی عالم کا جو ہے نا بیان سن سکتے ہیں یا سرچ کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ مسجد ہے، جو مساجد ہیں ان کی ڈیٹیل ادھر دی گئی ہے، آپ ان کو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. غزوہ خندق کا واقعہ کچھ اس طرح ہے. جنگ احد کے بعد قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان میں طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے. اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے قبیلہ بنی نذیر کے درمیان میں طے ہوا. اس کے بعد بنی نذیر کے نمائندہ نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا. اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے. ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھڑ سوار اور 1500 کے قریب اونٹوں پر سوار آدمی شامل تھے. دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی جس کے پاس 1000 سوار تھے، اور اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے. یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں فروری یا مارچ 627 میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی، کیونکہ ایسی خندقیں جو ہے نا پہلے ایران میں کھودی جاتی تھی. تو کیونکہ حضرت عثمان فارسی کا تعلق بھی ایران سے تھا اس لیے وہ اس چیز سے واقف تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی. مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے جو قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے. خندق کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے. اس دوران میں سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے، اور اس وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت سے ہیں. کھدائی کے دوران سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا. آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی. ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی اور دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا. سلمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا
جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور سنا کے محلوں کو کھلتے دیکھا۔ دوسری مرتبہ جب بجلی چمکی میں نے شام اور مغرب کا خائے سور کو فتح ہوتے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ خائے کسرا میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے۔ 20 دن میں خندق مکمل ہو گئی، یہ جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ یعنی تقریباً 2.5 سے 2.5 میٹر گہری تھی، اور اتنی ہی چوڑی تھی کہ ایک گھوڑ سوار جس لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000 کے قریب تھی، جو 15 سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدود کی قیادت میں 5 سواروں، عمرو بن عبدود، مکرمہ بن ابو جہل، زرار بن الخطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن بن ابی وحد نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمر بن عبدود عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے دارو، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا مجھے وہ دوزخ بھیج دے؟ اپنی بات کا تکرار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے؟ حضرت علی نے آمادگی ظاہر کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی۔ دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ علی ہی تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور اس کے بعد سخت لڑائی کی شروعات ہوئی اور غرت و غبار چھا گیا، اور اس کے بعد تکبیر کی آواز بلند ہوئی، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمر بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر حضرت علی نے قتل کر دیا۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دی۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فوراً فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ذکات بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی و جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ مسلمان محاذ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چل دیں۔ یہ تھا جنگ خندق یا غزوہ احزاب کا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں میری انفارمیشن آپ کو اچھی لگے گی، اور میری ویڈیو کو انشاءاللہ لائک اینڈ شیئر کر دیں آپ۔